السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كتب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى
لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات سامعات، ماؤں بہنوں، رجب کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سیر کروائی. معجزہ لفظی معنی ہوتا ہے جو عاجز کر دے، عقلوں کو عاجز کر دے، خیالات کو عاجز کر دے، جس کا مقابلہ نہ ہو سکے اس کو معجزہ کہتے ہیں. ہر نبی، ہر رسول کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. معجزے پہ نبی کو یا رسول کو اختیار نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی نبی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اسی طرح کرامات ہوتی ہیں. کرامت ان کی جمع ہے جس کا لفظی معنی ہے عزت. تو اللہ کسی واقعے کے ساتھ کسی کو عزت دے دے تو اسے ہم کرامت کہتے ہیں. اس پہ بھی جو کرامت ہے جس کے ہاتھ پہ ہوتی ہے اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا. آدمی بے اختیار ہے پیدائش سے لے کے مرنے تک. اس میں کافر، مسلمان، نیک، بد، نبی، غیر نبی، اس کا کوئی امتیاز نہیں ہے. جو آدم کے بیٹے ہیں ان کی پیدائش نطفے سے ہوتی ہے، ان میں روح پھونکی جاتی ہے اور پھر روح کے نکالنے پر اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں. ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے. روحانی چیز اور ہے. برے کی برائی اس کا پیچھا کرتی ہے، اچھے کی اچھائی اس کا پیچھا کرتی ہے. معجزات جو ہے فرمایا بالکل سیدھے. پھر آدم فرمایا 60 ہاتھ قد، 1 ہاتھ یہاں سے یہاں تک، 1.5 فٹ یعنی 90 فٹ کا قد حضرت آدم کا. پوچھا چوڑائی کتنی؟ فرمایا 7 ہاتھ یعنی 10.5 فٹ کی چوڑائی حضرت آدم کی، میرے اور آپ کے بابا. یہ شاید ہمارا مینار بھی چھوٹا ہو، اس سے بڑے حضرت آدم علیہ السلام. فرمایا گندمی رنگ کے. پوچھا کسی نے رنگ حضرت موسیٰ کا؟ فرمایا گندمی. حضرت آدم کا گندمی. حضرت عیسیٰ کا فرمایا سرخی مائل سفید. قد فرمایا حضرت عیسیٰ درمیانے قد کے. پھر وہاں سے حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ موت کے بعد آدمی مر جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ قبر میں نماز کیسے پڑھتے، زندگی کیسے؟ پہلے یہ عقیدہ سمجھے کہ ہر مقام پہ زندگی ہوتی. جب ہم نہیں تھے تو روح تھے ہم، ہماری روحوں کی زندگی. اس دنیا پہ آئے، جسم روح کو ملایا، زندگی. دنیا ختم ہوئی، برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. دنیاوی سلسلہ ختم ہوتا ہے. دنیا میں آئے، روحوں کی زندگی ختم، اکیلی روحوں کی.
اس دنیا میں رہے، دنیا گزار کے گئے، قبر میں گئے، برزخ میں ہوا میں اڑ گئے، دھماکے میں اڑ گئے، آگ لگ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دنیاوی تعلق ختم، اگلی زندگی شروع۔ یہ جو قبروں میں ہے، جن کو ہم دفناتے ہیں، ان کی زندگی ہے، وجود ہے، لیکن یہ زندگی نہیں ہے، یہ وجود نہیں۔ تصور نہیں کر سکتے اس زندگی کا، جیسے ہم روحوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ پھر قبر کی زندگی ختم ہوگی، برزخ، پھر زندگی شروع ہوگی حشر کی، اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، وہ زندگی ایسی نہیں ہے۔ ساری کائنات کے محبوب سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وہی مصلی جس دن آپ کو دفنایا گیا، جب آپ کی روح نکلی، اس مصلی پہ آپ کے خلیفہ ابو بکر کھڑے ہوئے بتلانے کے لیے کہ رسول اللہ کی یہ زندگی ختم ہو گئی، آپ کا تعلق صرف روحانیت کا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے منبر پہ صدیق اکبر نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا بتانے کے لیے کہ وہ زندگی ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد عیدیں پڑھائیں، نمازیں پڑھائیں، جمعے پڑھائے، نکاح پڑھائے، جنازے پڑھائے، کس لیے؟ کہ رسول اللہ کی پچھلی زندگی ختم ہو گئی، اگلی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ بیان ہے اسی طرح میری اور آپ کی جب ہم مر جائیں گے تو زندگی یہ ختم ہو جائے گی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پھر والدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں۔ ہاں ان اللہ یسمع من یشاء ما انت بمسمع من فی القبور، اللہ چاہے سنا دے، اللہ چاہے علم دلا دے، اللہ چاہے حالات بتلا دے، چاہے نہ بتلائے۔ اے پیغمبر اگر آپ بھی چاہیں تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ عقیدہ مجھے اور آپ کو کیا علم؟ ان پہ یہ کہنا جی قبروں والے زندہ ہوتے، میں کہتا ہوں کہ قبر کی زندگی ہے لیکن یہ زندگی نہیں ہے، یہ اور ہے۔ وہ قبروں میں کوئی کھانا کھاتا، وہاں قضائے حاجت کرتا، نہاتا، وہ زندگی اور وہی لباس 3 چادریں، عورت ہے تو 5 نیا کپڑا نہیں پہنتا، جوتا نہیں پہنتا، کوئی حرکت وہاں اللہ جانا، یعنی وہ زندگی اس زندگی سے مختلف زندگی ہے۔ قبر کی عالم ہے، جہان ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کا تصور نہیں۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ اگر قبر میں نماز پڑھتے، اگر آپ کے پیچھے انبیاء کھڑے اور آسمانوں پہ پیغمبروں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان سے جو دنیا سے چلے گئے، تو اس میں یہ اللہ کا اختیار ہے، آج بھی چاہے کسی کو زندہ کر۔ 309 سال سلایا سابق کہف کو، اٹھا دیا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتھا، اللہ اس بستی کو کیسے اٹھائے گا، کھنڈرات بن چکے ہیں، کوئی زیرو نہیں ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال موت دے دی۔ ثم بعث، پھر اٹھایا، اٹھا کے وہ گدھا جو ساتھ، حضرت عزیر سے پوچھا کتنے سال رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن کا حصہ، یہ 1 دن۔ انہوں نے کہا 100 سال تو مردہ رہا، 100 سال سے حرکت رہا، کہا نشانی کیا ہے؟ کہا تیرے ساتھ تیرا گدھا تھا؟ اس نے کہا جی جانور تو تھا۔ حضرت عزیر کے سامنے اللہ نے گدھا کو دوبارہ بنایا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، آنکھیں جو ختم ہو چکی تھی وہ آنکھیں عطا کی، سامنے پورا جانور بنایا۔ تو انہوں نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے مکمل یقین ہو گیا اللہ ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ تو وہ جہان اور ہے، یہ جہان اور ہے، زندگی ہے۔ میں بھی کہا ہے نیک اولاد دعا کرتی ہے تو والدین کو وہاں پیدا ہوتا ہے، صدقہ کر کے جاتے ہیں اور صدقہ کیا کریں۔
ایسا صدقہ کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو پتہ نہ چلے. ایک آپ زندگی میں نیکی کر دیں، صرف ایسی نیکی جس میں کسی کی خوشنودی نہ ہو، نہ کوئی دیکھنے والا سوائے اللہ. ایسی نیکی، کوئی ایسا درخت لگا دیں. رسول اللہ فرمایا ایک مثال کے طور پر، کسی کو وضو کے لیے صرف پانی کا برتن دیا، پانی میں برتن ڈال کے وضو کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کون سی ایسی بات. فرمایا اللہ اس کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر اس کا ثواب بنا دیتا ہے. آپ صدقہ کیا کریں، کوئی نہ کوئی صدقہ، اس کا ثواب پہنچتا. کوئی علم پھیل رہا ہے، وہ قبر کی زندگی میں ہے، اس کو وہاں فائدہ ہو رہا ہے، وہاں سے پھر سیڑھی لائی گئی جسے معراج کہتے ہیں. آپ سنتے ہیں معراج النبی، تو معراج کا لفظی معنی ہے ایسی چیز جس پہ چلا جا سکے، جس کو آپ سیڑھی کہتے ہیں. معراج عربی کا لفظ ہے، اسم اعلیٰ ہے، جس کا معنی ہے ایسی چیز جس پہ چلا جا سکے، یعنی جس کے واسطے سے اوپر پہنچا جا سکے. وہ پھر زمین سے آسمان تک پھر وہ سیڑھی لگائی گئی. آپ کا جو مکے سے بیت المقدس تک کا سفر ہے، وہ سفر براق پہ، اور زمین سے آسمان کا سفر سیڑھی کا ہے. زمین سے آسمان تک سیڑھی لگائی گئی، اور اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو بھی چاہے وہ نظر آئے یا نہ آئے. یہ اتنے بڑے آسمان اللہ نے بغیر آمد، بغیر ستونوں کے اگر اللہ کھڑا کر سکتا ہے تو زمین سے آسمان تک اللہ سیڑھی بھی لگا سکتا ہے. اور وہاں پھر پہنچا گیا، زمین آسمان پہ پہنچے. وہاں پھر حضرت جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا گیا من کون؟ پتہ گیا جبریل. کہا گیا مم آگا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ تو جبریل ہیں، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا ارسل الیک، ان کو بلایا گیا ہے کہ خود آ گئے. آپ تصور کریں، یہ فرشتوں کا سردار جبریل، اور وہ ساری کائنات بشمول جبریل کا سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی فرشتوں میں حضرت جبریل جیسا کوئی نہیں، اور پوری کائنات میں محمد رسول اللہ جیسا کوئی نہیں. لیکن ان سے بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے، وہ بتاتے ہیں جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دروازہ کھلا. ہر بندے کی حد ہوتی ہے. آپ خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ واقعات بیان کرتے اللہ سے بھی بڑھا دیں. ایسے ہی ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ سے بڑھا دیا، اولیاء کا بیان کرتے کرتے اللہ سے بھی اوپر گزار دیا. کسی کو غوث اعظم کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا. کہتے نہیں پیر صاحب نے حضرت جیلانی صاحب جو انہوں نے اللہ کو سہارا دیا ہے، اس لیے انہیں غوث اعظم کہتے. یعنی اللہ پھسلنے لگا تھا اور انہوں نے آگے سہارا دیا. جھوٹی کا ہاتھ ہے. واقعات آسمانوں پہ نہیں جا سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے پیغام نہ آ جائے. اور سلا الیک، کیا ان کو پیغام بھیجا کہ خود آ گئے؟ انہوں نے کہا نام، پیغام بھیجا تب دروازہ کھلتا ہے. کائنات میں محمد کریم جیسا کوئی نہیں، لیکن ان کی بھی حد ہے. اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا، پھر وہ اپنی حد سے جا سکتے ہیں جو اللہ نے مقرر کی. عقیدہ سب سے ضروری ہے. ذہن میں رکھیے، فضائل جتنے مرضی بیان کریں، اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے کوئی عبادت بھی قبول نہیں. اللہ اللہ ہے، مخلوق مخلوق ہے، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے صحابی ہے، تابعی ہے، اہل بیت میں سے. عقائد درست کریں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہر حد سے تجاوز نہیں کر سکتا. صرف اللہ ہے جس کی حد کوئی نہیں. چاہے وہ آسمانوں پہ جائے، زمین پہ جائے، عرش پہ جائے. حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی رہ جاتا ہے، جس کو ہم تہجد کا لفظ ہم کہتے ہیں، تہجد پڑھنے کا مطلب، اس وقت اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. یعنی اللہ کی حد کوئی.
حدود ہمارے لیے، فرشتوں کی بھی حدود، سدرۃ المنتہا سے اوپر جبریل نہیں جا سکتے، فرشتوں کے سردار ہیں، وہاں نہیں جا سکتے۔ پھر آپ پہلے آسمان پہ آگے گئے تو دیکھا کہ ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے کہا سلام کہیے، حضرت آدم سلام کہا، انہوں نے کہا مرحبا ہو، جواب دیا مرحبا ہو، نیک بیٹا نیک نبی۔ فرمایا ان کے دائیں طرف کچھ نشانات سیاہ، کچھ بائیں طرف۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ روحیں ہیں، دائیں طرف والے جنتی، بائیں طرف والے دوزخی۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو باپ خوش ہوتا ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو باپ روتا ہے۔ یہ میرے بیٹے جنتی ہیں، یہ میرے بیٹے دوزخی۔ اور باپ جو باپ ہوتا ہے وہ دنیا میں ہر ایک کو شکست دینا کرتا ہے، لیکن جب اس کا اور اولاد کا مقابلہ ہو جائے تو باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے جیت جائے، میری اولاد مجھ سے آگے گزر جائے۔ کتنے بد نصیب جو اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے۔ امام شافعی سے پوچھا کسی نے کہ والدین سے کیا جھگڑا کر سکتے ہیں، ہم کسی چیز کا مطالبہ کر سکتے ہیں؟ جیسے ہمارے ہمیں جی جائیداد دے دو، جی یہ فلاں دے دو، ہر وقت باپ سے لڑتے رہتے۔ تو انہوں نے کہا باپ تو دور کی بات ہے، اگر باپ کے جوتے بھی ہوں ان سے بھی آدمی نہیں جھگڑ سکتا۔ اپنے والدین کے جوتے اٹھایا کرے، اگر کچھ بننا چاہتے ہیں کبھی ان کے سینے سے لگا کرے، اگر کچھ حاصل کرنا ہے۔ کتنے ہیں جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ باپ مر جائے، فلاں امیر ہو گیا تھا جب ان کا باپ مرا تھا، پتہ نہیں ہمارے باپ نے کب مرنا ہے۔ فرمایا جب اپنی ان روحوں کو دیکھتے ہیں یہ میرے بیٹے جنتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں کہ انہوں نے دوزخ میں جانا۔ پھر میں نے دیکھا جہنم کا مالک، دروگا مالک، جس کا نام مالک، قرآن میں بھی اس کا نام ہے، یا مالک لیجزی علینا ربک۔ وہ مالک بیٹھا ہوا تھا، مجھے حضرت جبریل نے کہا اسے سلام کہی۔ انہوں نے کہا زندگی میں کبھی یہ مسکرایا ہی نہیں۔ دوزخ کا جو دروگا ہے، چوکیدار ہے، پہرے دار، زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں آپ اسے سلام کہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا تو اس نے سلام میں مجھ سے پہل کی، یعنی دوزخ کا فرشتہ بھی، دروگا بھی محمد رسول اللہ کو سلام کرتا ہے، جس کا کام ہی عذاب دینا ہے، اس کی شان ہی اس قدر ہے کہ اس کو فرشتے بھی سلامتی کے پیغام بھیجتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہاں فرشتے بھی سلام بھیجنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ وہ آیا ہے جس جیسا کائنات میں کوئی اور آیا ہے۔ تو پھر وہاں سے دوسرا آسمان، فرمایا وہاں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اور یحییٰ خالہ زاد ہے دونوں آپس میں، عیسیٰ اور یحییٰ۔ وہاں بھی یہی ہوتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اس آسمان اور زمین کا فاصلہ 500 سال، اوپر والے اور اس سے اوپر آسمان 500 سال اگر کوئی سفر کرے، 7 آسمان ہے، 3500 سال کا سفر ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا اس کا بھی 500 سال۔ کتنی سائنس نے ترقی کی ہے، آسمان کو کنارہ ملا ہے کوئی؟ کتنے راکٹ کتنے ہیں، کتنی ترقی ہے، ٹیکنالوجی، پہنچے ہیں جی چاند تک، مریخ پہ جانے کی کوشش، جو ہمارے قریب ترین سیارے، یعنی ہماری وقت یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اگر تم چاہو ذرا پار کر کے دکھاؤ تو صحیح، ہم تو اپنے نظام شمسی سے نہیں نکلے ہیں، اور اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں نظام شمسی ہوں گے، ان کے پتہ نہیں کتنے سورج ہوں گے۔ تو دوسرے آسمان پھر دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کون ہے؟ کہا جبریل۔ مما کا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ
اس آسمان پہ گئے، دروازہ کھولا گیا، پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں ان کو بھی کہا سلام، انہوں نے آگے کہا نیک بھائی، آدم کہتے ہیں نیک بیٹا، یہ کہتے ہیں نیک بھائی، نیک نبی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ انبیاء جو ہیں باپ کی طرف سے سارے ایک ہیں، مائیں مختلف، یعنی بھائی ہیں سارے نبی، تمام انبیاء ایک دوسرے کے بھائی، سوائے آدم کی عادت تو والد باپ۔ فرمایا پھر تیسرے آسمان کا دروازہ کھل، پھر پوچھا کون؟ وہی سوال، جبریل، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہاں حضرت یوسف علیہ السلام، کہا آدھی دنیا کا ان کو حسن عطا فرمایا گیا۔ دنیا میں کتنی خوبصورتیاں، کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ فرمایا حضرت یوسف دنیا کا گویا آدھا حسن ان کو دیا گیا، ان کو بھی سلام کہا، اور انہوں نے کہا نیک بھائی، نیک نبی، ان پہ سلام۔ پھر چوتھے آسمان پہ حضرت ہارون، چوتھے آسمان پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح، کون ہے؟ جبریل، ساتھ کون ہے؟ محمد اکرم، ہر آسمان۔ پھر ان کو سلام کہا، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بھائی۔ پھر پانچویں آسمان، دروازہ کھڑکھڑایا، کون ہے؟ جبریل، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں پھر دروازہ کھولا گیا، وہاں حضرت ادریس، پانچویں آسمان۔ پھر ان سے سلام، انہوں نے بھی یہ کہا نیک بھائی، نیک نبی۔ پھر چھٹا آسمان، بعض کہتے ہیں ابراہیم ہے، ایک روایت میں، ایک میں ہے حضرت موسیٰ۔ پھر وہاں پہنچے، یہ موسیٰ ہے، سلام کہیے، سلام۔ یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ ان سے کلام کرتا رہا۔ تو پھر وہاں سے سلام کہا، تو جب گزرنے لگے تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ انبیاء میں حسد نہیں ہوتا، حسد ہم لوگوں میں ہے۔ بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، دوست دوست سے حسد کرتا ہے، تو یہ ہم میں ہے، لوگ انبیاء حسد نہیں کرتے۔ تو موسیٰ رو پڑے، پوچھا گیا روئے کیوں؟ انہوں نے کہا آئے میرے بعد، وہاں لفظ آتا ہے لڑکے کا، یہ لڑکا میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، اس لیے میں رویا۔ اس کا مقام یہ ہے، اور یہ زندہ معجزہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا بیٹا فوت ہوا ابراہیم، تو عائشہ کہتی یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کو زندہ کر دے۔ فرمایا وہ میری دعا میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، قیامت کے دن جب کوئی نہیں ہوگا، جب پھنسے ہوئے ہوں گے، تو میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اے رب کریم جس نے کلمہ پڑھا اسے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ تین سفارشیں کریں گے، یہاں ہمارا ایک ہی ہے کہ جی اللہ کے رسول ایک سفارش کریں گے۔ انشاءاللہ میں کبھی سفارش شفاعت مصطفیٰ اس پہ انشاءاللہ تذکرہ اعلیٰ ترجمہ پڑھا کہ تین سفارشیں کرنی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں۔ ذرا ہم اپنے اعمال پہ بھی غور کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، کہ ہم ان کے قابل ہیں کہ نہیں۔ اور جو ہمارا خاتم النبیین جو فرمایا تھا انی فرضکم علی الحوض، میں تمہارا پیش رو ہوں، تمہارے میں وہاں انتظار کر رہا ہوں، میری امت آئے گی۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے رسول کا سامنا کر سکیں۔ اصل چیز یہ معراج بھی ہم جب بیان کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں، تو سوچنے کی بات یہ ہے ہمارا رسول تو وہ ہے جو زندہ اوپر اپنی زندگی میں اوپر جاتا ہے، تو ہم پستیوں میں تو نہیں کہیں چلے گئے۔ کیا زناکار، کیا سود خور، کیا جوا کھیلنے والے، کیا بے نمازی، بے روز، زکات نہ دینے والے، لوگوں کا دل دکھانے والے اس رسول کریم کے ماننے والے ہیں جس رسول کریم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے مارا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ میرے بعد آئے امت ان کی زیادہ جائے گی،
جنت۔ آپ نے فرمایا پھر میں 7ویں آسمان پہ، اور وہاں ملاقات ہوتی ہے اپنے بابا ابراہیم سے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میں 3 چیزوں کا جواب، میرے والد ابراہیم کی دعا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے رب کریم مکے میں ایک پیغمبر بھیج جو انہی میں سے ہو، تیری آیات پڑھے، ویزکیہم، ان کو پاک کرے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت سکھائے۔ فرمایا میری والدہ کا خواب، میری والدہ نے خواب دیکھی کہ جب میں پیدا ہوا تو ان کے جسم سے نور نکلا، جس نور نے شام کے محلوں کو روشن کر دیا۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کی خوشخبری کہ من بعد آئے گا اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، وہ پیغمبر ہوگا۔ بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کے فرمایا کہ میرے بعد وہ آخری زمانے کا نبی آئے گا۔ فرمایا ان 3 چیزوں کے میں جواب میں، یعنی حضرت ابراہیم کی دعا، میری والدہ کا خواب، اور حضرت عیسیٰ کی خوشخبری جو انہوں نے اپنی قوم کو دی۔ فرمایا پھر میں جب اپنے والد ابراہیم کو ملا جن کی صورت میرے جیسی صورت، یعنی رسول اللہ جیسی صورت، اور رسول اللہ کا حلیہ اگر بیان کرنے پہ آئے، احادیث کی ساری کتابوں کو اٹھائیں، اتنے آپ وجی تھے، اتنے روبدار، اگر کوئی اچانک دیکھ لیتا آپ سے خوف کھاتا، اتنا روب ہوتا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پورا چہرہ دیکھا ہی نہیں، اسی لیے اختلاف آتا ہے، کوئی کہتا ہے چہرے کی لمبائی تھی، کوئی کہتا ہے چہرے کی گلائی تھی، کوئی کہتا آنکھیں ایسی تھی، کوئی کہتا زلفیں ایسی۔ ایک صحابی سے پورا حلیہ کسی سے بھی نہیں آیا کہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ اللہ اپنے پیغمبر جس کو 40 مردوں کی قوت ہو، جس کی ہیبت کا یہ عالم ہو کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 مہینے کی مسافت تک بیٹھا ہوں تو دشمنوں پہ روب ہوتا ہے۔ وہاں پھر حضرت ابراہیم کو بھی سلام کہا، بابا ابراہیم جو مارے کھاتے رہے، جو آگ میں پھینکے گئے، جنہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، اس ابراہیم کی اللہ نے زندگی میں ملاقات حضرت محمد رسول اللہ سے کروائی۔ پھر آپ وہاں سلام کہتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام، نیک بیٹا، جیسے آدم کہتے ہیں نیک بیٹا ہے، ابراہیم بھی کہتے ہیں نیک بیٹا ہے، باقی انبیاء کہتے ہیں نیک بھائی، نیک نبی۔ اور باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بیٹا کامیاب ہو جائے، اور ابراہیم کا بیٹا نبیوں کا خاتم، رسولوں کا خاتم، رسولوں کا سردار، ساری کائنات کے سرور، کیا خوشی ہوئی۔ فرمایا پھر میں سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچا۔ فرمایا سدرۃ المنتہا، سدرہ کا معنی بیری، المنتہا جہاں ساری چیزیں رک جاتی ہیں، یہاں کے جو اعمال ہمارے جاتے ہیں۔ فرمایا عصر کے بعد اور فجر کے بعد ہمارے اعمال ہمارے رب کریم پہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا پہ رک جاتے ہیں۔ اور فرمایا یہاں ایک نقطے کی بات، فرمایا کچھ ایسے بدبخت ہیں جن کے اعمال قبول نہیں ہوتے، ان میں سے 2 وہ بھائی یا دوست یا رشتہ دار، اور یہ معاشرے میں بڑا عام، جو آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔ فرمایا 3 دن کی مہلت، 3 دن میں اگر سلو کرتے ہیں ٹھیک ہے، وگرنہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ فرمایا ان کی گردنوں سے اوپر نہیں جاتے۔ یعنی ہم کتنے ایسے بھائی ہوں گے جو بھائیوں سے نہیں بولتے، جی ہمیں نفرت ہے، اس نے میرا حق کھایا، حق اپنی جگہ، کم از کم سلام، جتنی مخالفت ہو کم از کم سلام لازمی، کوئی بولے نہ بولے، کبھی کوئی میسج کر دے، کبھی کوئی پیغام بھیج دے، کبھی کوئی نیکی کا کلمہ۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سلام کہوں جواب نہ ملے، فرمایا 3 مرتبہ کہے، اگر 3 مرتبہ جواب نہ دے تو اس کا گناہ اس پہ ہے، تیرا گناہ بھی اس پہ ہے، یعنی سلام لازمن۔
رسول اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں جو سلام نہ کرے. یعنی کنجوسی کی سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی سلام بھی نہ کہہ سکے. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف سلام کہہ دیں, آپ کے لیے وہ بھی صدقہ بن جائے گا. فرمایا اس سدرۃ المنتہا پہ اعمال رک جاتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کریں گے. یہیں سے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.